السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا اردو میں سبق نمبر 20 چل رہا تھا جو کہ مکمل ہو چکا تھا۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے، سبق نمبر 23، جس کا نام ہے ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کا جو چیپٹر ہے، یہ جو سبق ہے، اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں کہ ٹیپو سلطان کا اصلی نام کیا تھا، ٹیپو سلطان نے کیا کیا تعلیمات حاصل کی، ٹیپو سلطان نے جو ہے وہ ریاست کو کس طرح سے چلایا، اپنی رعایا کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، اور اپنی سلطنت کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے۔ ہم اس چیپٹر میں، اس سبق میں یہ ساری باتیں پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم بلند خوانی۔ کچھ مسلمان رہنما ایسے ہیں جن کی بہادری کے کارنامے تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھے جائیں گے۔ ٹیپو سلطان بھی انہی رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ ٹیپو سلطان یوسف آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام فتح علی خان تھا۔ ان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مسلمان رہنما ایسے ہیں جو بہت زیادہ بہادر تھے۔ ان کے جو کارنامے ہیں، جو ان کی فتوحات ہیں، وہ ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھے جائیں گی۔ ٹیپو سلطان بھی جو ہے وہ کیا تھے، ایک ایسے ہی بہت ہی بہادر رہنما تھے۔ ٹیپو سلطان یوسف آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ یوسف آباد میں۔ ان کا اصل نام فتح علی خان تھا۔ ٹیپو سلطان کا جو اصلی نام تھا وہ کیا تھا؟ فتح علی خان۔ ان کے والد کا نام کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ حیدر علی۔ ان کے جو والد کا نام ہے وہ کیا ہے؟ حیدر علی۔ وہ حکمران تھے ریاست میسور کے۔ انہوں نے 5 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کر دیا۔ قرآن شریف اور عربی فارسی زبان کی تعلیم کے لیے اساتذہ مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے والد نے ٹیپو کی تعلیم و تربیت کے لیے دیگر ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی۔ ٹیپو ذہین ہونے کی وجہ سے جلد ہی تمام ضروری علوم و فنون میں ماہر ہو گئے۔ لڑکپن میں ہی ٹیپو نے تعلیم کے علاوہ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ حیدر علی چونکہ بچپن ہی سے ٹیپو کو تمام جنگی مہموں میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے 16-17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ٹیپو ایک قابل سپاہی اور لائق افسر بن گئے۔ حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد تھے، وہ ان کو بچپن سے، یعنی کہ جب وہ بہت چھوٹے سے تھے تب سے ہی وہ ان کو اپنے ساتھ جنگی مہموں میں رکھا کرتے تھے۔ جنگی مہموں یعنی جب بھی وہ کسی جنگ میں جاتے تھے، کسی سے بھی ان کی جنگ ہوتی تھی تو وہ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں وہ ساری جو جنگی مہموں میں جو بھی جو طریقہ کار ہوتا ہے، لائحہ عمل طے کرنا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو بہت جلدی آ گئی اور وہ ایک قابل سپاہی اور لائق افسر بن گئے۔ صرف 15 سال کی عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے۔ جب ان کے والد نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی تو اس وقت وہ 15 سال کے تھے صرف، لیکن انہوں نے اس جنگ میں اپنے والد کے ساتھ شرکت کی۔ اس کے علاوہ بھی وہ اکثر جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ٹیپو سلطان سے ان کی رعایا، خواہ ہندو ہو یا مسلمان، بے حد محبت کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان سے ان کی رعایا یعنی کہ ان کی جو عوام تھی، ان کی جو سلطنت کی عوام تھی، وہ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا اور جو ہے انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ ہی مرج تھے، اور جو ہے اس جگہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ بر صغیر کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت وہاں پہ ہندو بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے، دونوں مذہب کے لوگ جو ہیں ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ تو ٹیپو سلطان بھی جہاں پہ ان کی حکومت تھی، جو ان کی سلطنت تھی، وہاں پہ ہندو بھی موجود تھے اور مسلمان بھی موجود تھے، لیکن ٹیپو سلطان کا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ اتنا اچھا تھا، چاہے وہ ہندو تھے چاہے وہ مسلمان تھے، لیکن وہ ان دونوں کے ساتھ ایک برابری کا سلوک کرتے تھے، جس کی وجہ سے
ان کی ساری رعایا ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے کے باوجود ٹیپو کو اپنی رعایا کی خوشحالی اور سلطنت کی ترقی کی بہت زیادہ فکر تھی۔ حالانکہ وہ بہت مصروف رہتے تھے جنگوں میں، لیکن پھر بھی وہ اپنی رعایا کی خوشحالی اور سلطنت کی ترقی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی سلطنت میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے کارخانے اور فیکٹریاں قائم کی اور بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کیے۔ ٹیپو سلطان نہایت انصاف پسند اور رحم دل حکمران تھے۔ ٹیپو سلطان ایک اچھے حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی تھے۔ انہیں بچپن ہی سے مذہب سے لگاؤ تھا۔ دینی تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے اپنی ریاست کے ہر علاقے میں مسجدیں تعمیر کروائیں۔ ان مسجدوں میں مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ خود ٹیپو سلطان فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی سے کچھ دیر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر سلطنت کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان صرف ایک اچھے حکمران ہی نہیں تھے بلکہ ایک اچھے مسلمان بھی تھے۔ بچپن سے ہی انہیں مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ بہت زیادہ مذہب کو، اپنے اسلام کی باتوں کو فالو کیا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ صرف عمل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے ہر علاقے میں مسجدیں تعمیر کروائیں تاکہ ان مسجدوں میں مسلمان بچے جا کر اپنی دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ خود بھی باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے صبح، اور پھر سلطنت کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں ہر شخص کو مذہبی آزادی تھی۔ آپ نے مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے لیے مندر بھی تعمیر کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ٹیپو سلطان کو پسند کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان ایک نڈر حکمران تھے۔ تاریخ میں انہیں شیر میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیپو کا قول تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس پیراگراف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک بہادر حکمران تھے، اسی وجہ سے انہیں شیر میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کہا کرتے تھے، ٹیپو سلطان کا قول تھا، یعنی کہ وہ کہا کرتے تھے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یعنی کہ ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ ہم بہادری کے ساتھ جئیں۔ انہوں نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا اور وہ 1799 میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے بہادری سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو ورک شیٹ دی گئی ہے۔ آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ورک شیٹ میں سب سے پہلے آپ نے کیا بنا لینا ہے، اپنا سرور بنا لینا ہے، جیسے کہ آپ لوگ بناتے ہیں۔ سبق نمبر لکھیں گے، صفحہ نمبر لکھیں گے، تاریخ مینشن کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سینٹر میں بیچ میں کیا لکھیں گے، درمیان میں سبق کا نام، پھر تفصیل سبق، لفظی جال، الفاظ معنی، سوال جواب، کتاب کے سوال نمبر 2، 4، 5 کتاب میں۔ یہاں تک کام کرنے کے لیے آپ کا سرور ہو گیا مکمل۔ یہاں تک کام کرنے کے بعد آپ کا سرور ہو گیا مکمل۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اگلے صفحے پہ چلے جانا ہے، اور اگلے صفحے پہ آپ نے بنانا ہے لفظی جال، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہم اپنی کلاس میں بنایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے، تاریخ کو لکھ لینا ہے۔ لفظی جال آپ کی جو ریڈ لائن ہوتی ہے کاپی کی، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ پھر صفحے کے درمیان میں آپ نے کیا لکھنا ہے، سبق کا نام۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے لفظی جال میں کیا کیا کچھ موجود ہے۔ ہم نے یہاں لکھا ٹیپو سلطان۔ اب ٹیپو سلطان کہاں پیدا ہوئے، ان کی جائے پیدائش کیا تھی، یعنی کہ وہ کس جگہ پیدا ہوئے، وہ پیدا ہوئے یوسف آباد میں۔ ٹیپو سلطان کے والد کا نام دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے والد کا نام کیا ہے، حیدر علی، ان کے والد ہیں۔ اصل نام ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا ہے، فتح علی خان۔ ٹیپو سلطان نے کس طرح کی تعلیمیں حاصل کی تھیں، وہ کیا تھے، ماہر گھڑ سوار تھے، نیزہ باز تھے۔ انہوں نے اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے بہت کام کیا۔ ٹیپو سلطان نے سلطنت کی ترقی کے لیے بھی بہت کام کیا، اور ترقی کے لیے انہوں نے کیا کیا، کارخانے اور فیکٹریاں بنائیں۔ ٹیپو سلطان ایک نڈر بہادر حکمران تھے۔ ٹیپو سلطان انصاف پسند شخص تھے،
ایک اچھے مسلمان تھے اور رحم دل انسان تھے، اور ان کی شہادت کب ہوئی؟ 1799 میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے۔ اب آپ نے آ جانا ہے اگلے صفحے پر۔ اگلے صفحے پہ آپ نے کرنی ہے الفاظ معنی۔ یہاں آپ نے مینشن کرنا ہے ڈیٹ کو، تاریخ لکھیں گے یہاں پر، الفاظ معنی کے لیے لائن ڈرا کریں گے اور الفاظ معنی لکھیں گے۔ جوہر خوبی، مہم کام، رعایا عوام، نڈر بہادر، فروغ ترقی، قول کہا ہوا، تیر اندازی تیر چلانا، نیزہ بازی نیزہ چلانا۔ پھر آپ نے آ جانا ہے اگلے صفحے پر، اور اگلے صفحے پہ آپ نے کرنے ہیں سوال جواب۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، ٹیپو سلطان کے والد کہاں کے حکمران تھے؟ جواب، ٹیپو سلطان کے والد ریاست میسور کے حکمران تھے۔ سوال نمبر 2، ٹیپو سلطان نے تعلیم کے علاوہ اور کن چیزوں میں تعلیم حاصل کی؟ جواب، ٹیپو سلطان نے تعلیم کے علاوہ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں مہارت حاصل کی۔ سوال نمبر 3 ہے، ٹیپو سلطان کا کیا قول تھا؟ جواب، ٹیپو سلطان کا قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اب یہاں انہوں نے لکھا ہے کتاب کے سوال نمبر 2، 4، 5 مکمل کریں۔ اب کتاب کے جو سوال نمبر 2، 4، 5 ہیں وہ آپ نے کتاب میں ہی مکمل کرنے ہیں۔ یہاں دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ سوال نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو یہاں پہ خالی جگہ دی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی کہ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے اس میں سے صحیح آنسر کا انتخاب کرنا ہے، صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے آپ کے پاس، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ریحانہ کتاب پڑھتی ہے، اس جملے میں ریحانہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ ریحانہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں میں سے فاعل کو الگ کریں۔ اب یہاں آپ کے پاس نیچے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ بھی کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کر لینا ہے، فاعل جو شخص کام کر رہا ہے اس کو آپ نے نکال کر یہاں لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 5 میں کیا کہہ رہے ہیں یہ، اردو جملے میں پہلے کام کرنے والا یعنی فاعل، پھر جس پر کام کیا جائے یعنی مفعول، اور آخر میں فعل یعنی کام کا ہونا کرنا وغیرہ آتے ہیں۔ جیسے سلیم نے سیب کھایا، اس جملے میں سلیم فاعل، سیب مفعول اور کھایا فعل ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے فاعل، مفعول اور فعل الگ الگ کریں۔ اب یہاں آپ کو کچھ جملے دے دیے ہیں انہوں نے، فاعل، مفعول اور فعل کا کالم بنا دیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، فاعل کے کالم میں فاعل کو لکھنا ہے، مفعول کے کالم میں مفعول لکھنا ہے اور فعل کے کالم میں فعل لکھنا ہے۔ کام کرتے وقت آپ نے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ جیسی رائٹنگ میں نے آپ لوگوں کو سکھائی گئی ہے، جس طرح کی رائٹنگ کرنا آپ لوگوں کو سکھائی گئی ہے، فارمیشنز کی اور جو ہے شوشوں کی اور ہر طرح کا آپ نے کیا رکھنا ہے، خیال رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔